ہر بحث مفروضوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ مفروضوں پر ہی نہیں رہتی، بلکہ یہ اصولوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر آپ ایک مفروضے کے جواب میں دوسرا مفروضہ پیش کرتے ہیں تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے مناظرے، ہماری بحثیں اور ہمارے مکالمات عموماً اس وجہ سے ناکام اور بے نتیجہ رہتے ہیں کیونکہ ہم اصولوں کی بجائے مفروضوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ ایک مفروضے کے جواب میں دوسرا مفروضہ پیش کرنا کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچاتا۔ کسی مذہب یا مسلک کا تعلیم یافتہ شخص انہی مفروضوں پر اپنے عقائد اور دلائل کی عمارت تعمیر کرتا ہے جنہیں اس نے اپنے عقیدے اور ایمان کا حصہ بنا لیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک پادری کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا مصلوب ہونا محض کوئی سیاسی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ الہی منصوبہ تھا، اور اس موقف کی دلیل میں وہ اناجیل اربعہ کی کہانی سنا دیتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ یسوع کا مصلوب ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ پھر وہ بتائے گا کہ گناہوں کا کفارہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ حضرت آدم کے ذریعے تمام انسانوں کی فطرت میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ کہانی تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس پر پادری کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے اصولوں کی بحث شروع ہوگی، اور اصولوں کے مطابق یہ سوال پیدا ہوگا کہ خدا کے وجود کو کیوں تسلیم کیا جائے۔ پھر اگر خدا کے وجود کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا خدا کے علاوہ بھی کسی ایسی طاقت کو مانا جا سکتا ہے جس نے گناہ کو تخلیق کیا؟ کیا گناہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ خدا کی مخلوق کو بگاڑ سکتا ہے؟ پھر یہ کہ گناہ کی ہماگیری کا جواز کیا ہے؟ کیوں آدم کے بعد ہر انسان گناہ آلودہ فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے؟ کیا خدا کی تخلیقی صلاحیت اتنی ہی کمزور تھی کہ اس نے ایک ایسا ناقص انسان بنا دیا جس کو کچھ ہی عرصے میں ایک مخالف طاقت نے تباہ و برباد کر دیا؟ کیا خدا اتنا کمزور ہو سکتا ہے؟ آخر گناہ، کفارہ اور نجات کی ضرورت کو کیوں فرض کیا جائے؟ یہ وہ اصولی مسائل ہیں جن کا سامنا کرتے ہوئے ایک پادری کو موت پڑ سکتی ہے۔ معذرت، وہ ان مسائل کو سلجھانے کے بجائے یا تو آپ سے بھاگ جائے گا یا آپ کو دوزخ کا خوف دلاتے ہوئے عقل کو تیاگ دینے کی ترغیب دے گا، کیونکہ یہ اس کا علاقہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو صرف ایک کہانی پڑھ کر سیمنری سے نکلا تھا، اور زیادہ تر لوگ کہانیاں ہی سننا پسند کرتے ہیں جس کی عادت انہیں بچپن سے پڑی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بزرگوں سے کہانیاں سنتے ہوئے اپنا بچپن گزارا ہوگا۔ آج جب آپ کے اپنے بچے آپ سے کہانیوں کی فرمائش کرتے اور سنتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ پریاں کہاں رہتی ہیں یا پریوں کو کس نے پیدا کیا، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ پریاں پرستان میں رہتی ہیں اور انہیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو اس جواب پر بچے مزید تجسس کا شکار ہو کر سوال کرتے ہیں کہ پرستان کہاں ہے یا خدا کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً آپ لاجواب ہو جاتے ہوں گے۔ بالکل یہی معاملہ پادریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے پادری سے سوال کریں کہ گناہ کی تخلیق کس نے کی؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ گناہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے؟ یہ اصولی مباحث ہیں جن سے پادری بدکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف انہی کہانیوں کے مفسر ہیں جو ان کو لکھی لکھائی دے دی گئی ہیں، اور وہ انہی کو حقیقت مان کر پھیلا رہے ہیں۔ اس سے آگے وہ نہ تو جا سکتے ہیں اور نہ ہی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے جانے سے ان کا دھندا بند ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس سوالات ہیں تب تک آپ حقیقت سے دور ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سوالات ہی حقیقت تک پہنچانے والی سیڑھی کے زینے ہیں۔ آخری زینے پر سوالات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کا سفر حق جاری ہے۔ سوالات کو دبائیں مت، سوال کرنے سے گھبرائیں مت۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی سوالات موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ ابھی حقیقت کا سفر باقی ہے۔ آپ اس سفر کو خود روک دیں یا سوال کرنا ترک کر دیں تو اس میں آپ کا ہی گھاٹا ہے۔